بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ الطیبین الطاہرین واصحابہ اجمعین۔ قسطنطنیہ اور رومیہ کی فتح، تکبیر و تحلیل اور مظاہروں کے ذریعے قسطنطنیہ امام مہدی علیہ الرضوان کے ہاتھوں فتح ہوگا اور روم یعنی اٹلی عیسائیت کے دارالخلافہ کو بھی فتح کریں گے۔ غزوۃ الہند، امام مہدی علیہ الرضوان غزوہ ہند کریں گے اور مشرق و مغرب کی فتوحات ان کو حاصل ہوں گی۔ قسطنطنیہ موجودہ دور میں ترکی کا شہر استنبول 757 ہجری یعنی 1453 عیسوی کو محمد الفاتح نے شہر کو فتح کیا اور اس کا نام اسلامبول یا استانا رکھ لیا۔ سلطنت عثمانیہ کے دور میں یہ شہر دارالخلافہ رہا، پھر امت کے منحوس خائن اور مجرم انسان مصطفیٰ کمال اتاترک نے خلافت کو ختم کیا اور اسلامی مملکت کو ایک سیکولر ملک میں تبدیل کر دیا، اور 1930 میں دیگر قومی تبدیلیوں کے ساتھ ساتھ استنبول کا نام بھی بدل دیا۔ روایت و آثار سے معلوم ہوتا ہے کہ قسطنطنیہ پر 3 حملے ہوں گے۔ حضرت ابو فراس کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہ سے سنا، فرما رہے تھے کہ تم قسطنطنیہ پر 3 حملہ ہوں گے۔ پہلی بار بلا اور مصیبت ہوگی، دوسری بار صلح کے ذریعے ہوگی، یہاں تک کہ وہاں مسلمان مساجد بنائیں گے اور قسطنطنیہ کے اس پار جہاد میں حصہ لیں گے اور پھر واپس قسطنطنیہ آئیں گے، اور تیسری بار تم تکبیر کے نعروں سے اس کو فتح کرو گے، تو اس کا 1/3 حصہ خراب ہوگا اور 1/3 حصہ اللہ تعالیٰ جلا کر راکھ کر ڈالیں گے، اور باقی 1/3 تم ناپ کر تقسیم کرو گے۔ حمود تویجری کہتے ہیں وہ خارق عادت امور جو آخری زمانے میں وقوع پذیر ہوں گے، ان میں سے ایک قسطنطنیہ تکبیر و تحلیل سے فتح کرنا ہے، جیسا کہ صحیح مسلم میں یہ روایت موجود ہے۔ میں کہتا ہوں کہ 3 بار قسطنطنیہ پر جہاد کے لیے چڑھائی ہوگی، 2 مرتبہ ان میں فتح ہوا۔ پہلی مرتبہ مسلمہ بن عبد الملک کے دور میں مسلمان حملہ ہوئے مگر فتح کرنے میں کامیابی نہیں ملی۔ دوسری بار عثمانی خلیفہ محمد الفاتح نے جہاد کیا اور وہاں کا سب سے بڑا کنیسہ ایک بڑی مسجد میں تبدیل کر دیا۔ یہ دنیا کی عجائبات میں شمار ہوتا ہے۔ اس دور میں یہ شہر دارالخلافہ رہا اور یہاں سے دیگر علاقوں پر حملہ ہوتے تھے۔ تیسری بار مسلمانوں کا حملہ ہو کر تسبیح و تحلیل یعنی مظاہروں میں تکبیر و تحلیل کی آوازوں سے فتح کرنا ہے۔ ابھی باقی ہے، یہ شہر امام مہدی کے دور میں فتح ہو کر سیکولر ملک سے نکل کر اسلامی خلافت میں شامل ہوگا۔ علامہ عبداللہ بن خثامی رضی اللہ عنہ اپنے باپ سے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ ضرور بھی ضرور تم قسطنطنیہ فتح کرو گے، اس جہاد کا امیر اور لشکر جہاد کیا ہی اچھا اور بہتر ہے۔ عبید اللہ کہتے ہیں مسلمہ بن عبد الملک نے مجھے بلایا اور اس لشکر کے بارے میں پوچھا تو میں نے آپ کو یہ حدیث بیان کی، تو مسلمہ نے قسطنطنیہ کا جہاد کیا۔ اس حدیث سے اس لشکر میں شریک ہونے والے فوجیوں اور اس کے امیر کے اچھا ہونے کا تزکیہ ثابت ہوتا ہے۔ امام ابن ماجہ اور ابو نعیم نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تو اس دن کو اللہ تعالیٰ طویل اور لمبا کر کے میرے اہل بیت میں سے ایک شخص کو حکومت دیں گے جو قسطنطنیہ اور دیلم کے پہاڑ بھی فتح کریں گے۔ اور دوسری روایت میں ہے، اگر دنیا کی زندگی میں ایک دن بھی باقی ہو تو اس دن کو اللہ تعالیٰ طویل اور لمبا کریں گے یہاں تک کہ ان کو فتح کریں گے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف اپنے باپ اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب مسلمانوں کے اسلحے کا قریبی ڈپو اور حفاظتی پہروں کو چوکیدار کا مقام بولا میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے علی اے علی اے علی، تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمایا، تم انگریزوں سے عنقریب لڑو گے اور تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی انگریزوں سے لڑیں گے، یہاں تک اہل اسلام کے منتخب عمدہ قوی اور خوبصورت نوجوانوں کی ایک جماعت حجاز سے نکلے گی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی سے نہیں ڈریں گے اور قسطنطنیہ تسبیح و تحلیل سے فتح کریں گے۔ اس جنگ میں تمہیں اتنی غنیمت ملے گی جتنی اس سے پہلے نہیں ملی ہوگی، یہاں تک کہ غنیمت ڈالوں میں بھر کر تقسیم کرو گے۔ اس دوران ایک شخص آئے گا کہ دجال تمہارے اولاد میں نکل چکا ہے،
لیکن یاد رکھو یہ بات جھوٹی ہوگی، اس کو پکڑنے والے بھی پشیمان ہوگا اور چھوڑنے والے بھی پشیمان ہوگا۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پہلی بار فتح عثمانی خلیفہ سلطان محمد الفاتح کے ہاتھوں ہو چکا ہے، جیسا کہ یہ بات معروف ہے، اور پیشنگوئی 800 سال بعد پوری ہوئی، اور قریب دوسری پیشنگوئی بھی پوری ہوئی۔ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ، کچھ مدت بعد اس خبر کا علم تمہیں ہو جائے گا۔ محمد زہیر حبیب نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ سے متعلق روایت 2 بار فتح ہونے پر دلالت کرتی ہے، پہلی بار قتال کے ذریعے، دوسری بار تکبیر کے ذریعے۔ رشید رضا نے لکھا ہے کہ ہمارے ایک شیخ محمود نشابہ نے اس کا معنی یہ بیان کیا ہے کہ بدبخت ترکوں سے عرب اس شہر کو فتح کریں گے۔ علامہ احمد شاکر نے لکھا ہے کہ قسطنطنیہ کی فتح کا خدائی وعدہ کی بشارت اس وقت تک پائے تکمیل پہنچے گی جب مسلمان واپس دین کی طرف رجوع کریں گے۔ جہاں تک ترکوں کا قسطنطنیہ کو فتح کرنے کا جو واقعہ ہے وہ در حقیقت آنے والے سب سے عظیم فتح کے لیے بطور تمہید ہے، کیونکہ سقوط خلافت کے بعد گویا یہ مسلمانوں کے ہاتھوں سے نکل چکا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کے مطابق عنقریب انشاءاللہ دوبارہ فتح ہوگا۔ میں کہتا ہوں کہ دوسری بار فتح امام مہدی کی قیادت میں اہل حجاز اور بنو اسحاق کے عمدہ اور منتخب نوجوانوں کی نصرت سے ہوگی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے پوچھا، کیا تم نے ایک ایسے شہر کے بارے میں سنا ہے جس کا ایک حصہ سمندر اور دوسرا حصہ خشکی میں ہے؟ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے جواب دیا، جی ہاں، ہم نے شہر کا نام سنا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جہاں تک کہ 70,000 بنو اسحاق کے لوگ اس شہر کے خلاف لشکر کشی نہیں کریں گے۔ جب یہ مجاہدین یہاں آ کر پڑاؤ ڈالیں گے تو اسلحہ سے جنگ نہیں ہوگی اور نہ ہی کوئی تیر پھینکے گی، بس صرف لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو شہر کا ایک جانب فتح ہو کر مسلمانوں کے قبضہ میں ہوگا۔ راوی کہتا ہے، مجھے یہ معلوم نہیں کہ سمندر والے حصے کے بارے میں فرمایا یا خشکی والے حصے کے بارے میں کہا۔ پھر دوسری بار لا الہ الا اللہ کا نعرہ لگائیں گے تو دوسری جانب مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گی۔ پھر تیسری بار نعرہ تکبیر لگائے لا الہ الا اللہ پکاریں گے تو ان کے لیے پورا شہر کھل جائے گا اور مسلمان شہروں میں داخل ہو کر غنیمت حاصل کریں گے۔ دوران تقسیم ایک چیخنے والے آواز لگائے گا کہ دجال نکل چکا ہے، لوگ سب کو چھوڑ کر واپس جائیں گے۔ اس روایت میں بنو اسحاق کا لفظ ہے۔ علامہ نووی رحمۃ اللہ نے قاضی عیاض سے نقل کیا ہے کہ صحیح مسلم کے سارے نسخوں میں یہی بنو اسحاق ہے، تاہم بعض محققین نے بنو اسماعیل کا لفظ ذکر کیا ہے۔ اسی پر حدیث کا سیاق دلالت کرتا ہے کہ کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مراد عرب ہے جو اس قسطنطنیہ شہر کو فتح کریں گے۔ میں کہتا ہوں، زی محمد رضی اللہ عنہ کی روایت میں روم ان کو کہیں گے کہ ہم نے تمہارے خلاف عربوں کی جنگ سے کافی ہو گئے ہیں۔ پھر اہل روم غدر کر کے دھوکہ کریں گے اور مسلمانوں کے خلاف جنگ عظیم کے لیے جمع ہوں گے۔ یہ روایت اس پر دلالت کرتی ہے کہ عرب اور روم میں ملحمہ ہوگا۔ اس باب کی احادیث اسی پر دلالت کرتی ہے کہ جو ملحمۃ الکبریٰ میں لڑائی کریں گے وہی قسطنطنیہ کی فتح میں ہوگی۔ حضرت عمر بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث میں یہ جملہ ثم یخرج الیہم روقۃ المسلمین اہل الحجاز بھی اس پر دلالت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں ان سارے دلائل سے معلوم ہوتا ہے کہ حدیث میں لفظ بنو اسماعیل ہے نہ کہ بنو اسحاق، واللہ اعلم۔ یہ بھی ممکن ہے کہ جب اہل یورپ مسلمان ہوں گے تو وہی قسطنطنیہ کو تکبیر و تحلیل کے نعروں سے فتح کریں گے، کیونکہ وہی بلا شبہ بنو اسحاق ہے۔ حضرت کثیر بن عبداللہ بن عمر بن عوف اپنے بابا اور اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب مسلمانوں کے اسلحے قریبی ڈپو اور حفاظتی پہرے کی چوکیداری کا مقام بولا میں نہ ہوگا۔ پھر فرمایا، اے علی اے علی اے علی۔ تو آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا، میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو۔ فرمایا، تم انگریزوں سے قریب لڑو گے اور تمہارے بعد آنے والے لوگ بھی انگریزوں سے لڑیں گے، یہاں تک کہ اہل اسلام کے منتخب عمدہ قوی اور خوبصورت نوجوانوں کی ایک جماعت حجاز سے نکل آئے گی جو اللہ تعالیٰ کے معاملے میں کسی ملامت کرنے والے کی ملامتی سے نہیں ڈریں گے اور قسطنطنیہ تسبیح و تکبیر سے فتح کریں گے۔ اس جنگ میں تمہیں اتنی غنیمت ملے گی جتنی اس سے پہلے
نہیں ملی ہوگی، یہاں تک کہ غنیمت ڈالوں میں بھر کر تقسیم کرو گے۔ اس دوران ایک شخص آئے گا کہ دجال تمہارے اولاد سے نکل چکا ہے، لیکن یاد رکھو یہ بات جھوٹی ہوگی، اس کو پکڑنے والا بھی پشیمان ہوگا اور چھوڑنے والا بھی پشیمان ہوگا۔ لوگ کہیں گے کہ یہ آواز لگانے والا کون تھا، مگر اس کا علم کسی کو نہیں ہوگا۔ تو کہا جائے گا کہ یہ ابتدائی لشکر مقام لط کی طرف بیچ دو، اگر مسیح دجال نکلا ہو تو یہ لشکر آ کر تمہیں خبر دے گا۔ یہ لشکر جب آئے گا تو یہ کوئی آثار نہیں دیکھیں گے اور لوگ پرامن ہوں گے، تو کہیں گے کہ چیخ صرف ایک خبر تھی، جاؤ اپنے اپنے کام میں لگ جاؤ اور اس جانب بھی نظر رکھو۔ مگر لوگ سب کے سب وہاں جانے کا قصد کریں گے، اگر وہ نکلا ہو تو اس سے قتال کر لیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اور اس کے درمیان فیصلہ کر لے، کیونکہ وہ فیصلہ کرنے والوں میں سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور اگر کوئی دوسرا مسئلہ ہو تو ویسے وہاں تمہارے شہر اور قبائل ہیں، تو وہاں جاؤ گے۔ امام ابو الحسن محمد بن عبداللہ القصائی نے قصص الانبیاء میں ایک روایت حضرت کعب احبار رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کی ہے کہ مہدی بلاد روم کی طرف جائے گا، اس کے بعد روم اور قسطنطنیہ کا قصہ ذکر فرمایا، پھر فرمایا اس کے بعد اعور دجال نکلے گا، اور دجال ایک لمبا چوڑا آدمی ہوگا جس کی دائیں آنکھ مسخ ہوگی اور بائیں آنکھ ستارے کی مانند ہوگی، اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان اللہ اور اس کے رسول کا انکار کرنے والے یعنی کافر لکھا گیا ہوگا۔ دجال ربوبیت کا دعویٰ کرے گا، جو بھی اسے سنے گا تو دجال کی پیروی کرے گا، سوائے اس کے جس کو اللہ بچائے۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ دجال کہے گا کہ جو مجھے سجدہ کرے گا یہ اس کی جنت ہے، اور جو انکار کرے گا تو اس کو آگ میں داخل کرے گا۔ حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے کہ دجال کے خروج کے وقت قوم عاد پر بطور عذاب جاری رہنے والے ہوا کی طرح سخت اور تیز ہوا چلے گی، اور قوم صالح پر آئی ہوئی چیخ کی طرح چیخ لگے گی، اور اصحاب الرأس کی مسخ شدہ شکلوں کی طرح اس کی شکل مسخ ہوں گی۔ وہ لوگ خروج دجال سے پہلے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو چھوڑ دیں گے، نہ حق خون بہائیں گے اور سود کو حلال سمجھیں گے۔ ان کی طرف سے گناہوں کے مصائب زیادہ ہوں گے، شراب پئیں گے، مردوں کے ساتھ اور عورتیں عورتوں کے ساتھ شہوت پوری کریں گی۔ اس دوران مشرق کی جانب ایک گاؤں درداس سے دجال ایک کھانے لنگڑے لولے گدھے پر سوار ہوگا، وہاں سے سانپ نکلیں گے اور دجال کو کوزے پشت ہوگا۔ ہر قسم کا اسلحہ، نیزے اور تیر وغیرہ دجال کے پاس ہوں گے۔ سمندروں میں غوطے لگا کر کعبہ تک پہنچنے کی کوششیں کرے گا۔ زنا کی اولاد اس کی فوجی ہوں گے۔ ساحر اس کے پاس آئیں گے، اور جہاں بھی جائے گا خدائی کا دعویٰ کرے گا۔ دجال پوری زمین کا طواف کرے گا، حتیٰ کہ سرزمین بابل میں بھی داخل ہوگا۔ حضرت خضر علیہ السلام سے ملے گا اور کہے گا کہ میں تمہارا رب ہوں، تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے اے دجال تو نے جھوٹ بولا، کائنات کا پروردگار تو وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا رب ہے۔ تو دجال اس کو قتل کرے گا کہ رب العالمین تمہیں زندہ کر دے۔ پھر دجال خضر علیہ السلام کو دوبارہ زندہ کرے گا تو وہ اٹھ کھڑے ہوں گے، تو حضرت خضر علیہ السلام کہیں گے یہ لو اے دجال میں زندہ ہوا۔ پھر وہ دجال کے پیروکاروں سے کہیں گے اے لوگو تم اس کافر ملعون کی عبادت مت کرو، تو دجال ان کو 3 بار قتل کر کے زندہ کرے گا۔ پھر دجال مکہ کی طرف جائے گا، لیکن وہاں فرشتے بیت اللہ کے ارد گرد حلقہ بنا کر وہاں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ پھر مدینہ کی طرف کوچ کرے گا تو وہاں بھی ایسے ہی فرشتوں کا پہرا ہوگا۔ دجال 4 شہروں کے علاوہ دنیا بھر کے تمام شہروں میں گھومے پھرے گا، مکہ، مدینہ، بیت المقدس اور ترسوس۔ جہاں تک اس زمانے کے مسلمانوں کا تعلق ہے تو وہ نماز روزے کو تو ادا کریں گے، لیکن انہوں نے مساجد کو چھوڑ کر گھروں میں ادائے صلات کو معمول بنایا گیا۔ اس دوران ایک مرتبہ تو سفید طلوع ہوگا، مگر دوبارہ سیاہ برآمد ہوگا۔ پھر زمین لرزے گی، لیکن مسلمان صبر کریں گے، حتیٰ کہ دجال کے خلاف امام مہدی کے اعلان جنگ کی باتیں سن کر خوش ہوں گے۔ امام مہدی کے سر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفید پگڑی ہوگی۔ ان کے درمیان خونریز جنگ ہوگی، ان میں سے دجال کے 30,000 لوگ قتل ہوں گے، اور دجال شکست کھا کر بیت المقدس کی طرف چلا جائے گا، تو اللہ ان کے گھوڑوں کو پکڑنے کا حکم دیں گے، پھر ان پر سخت آندھی بیچ کر ان کی 40,000 لوگ کو ہلاک کر دیں گے۔ دجال کے 50,000 لشکر ہوگا،
انہیں اللہ تعالیٰ اپنی نشانیاں دکھائیں گے اور اس کی بنا لوگوں کو ایمان کی دعوت دیں گے، مگر وہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں بندر اور خنزیر بنا دیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ زمین پر اتارنے کے لیے بھیجیں گے۔ آپ علیہ السلام دوسرے آسمان پر ہوں گے تو جبرائیل امین آ کر کہیں گے، اے روح اللہ، اللہ تعالیٰ آپ کو زمین پر اترنے کا حکم دے رہا ہے۔ آپ علیہ السلام کے ساتھ 70,000 فرشتے سبز پگڑیوں، گھوڑوں پر تلواروں سمیت اتریں گے اور ان کے ہاتھ میں برچے ہوں گے۔ جب اتریں گے تو ایک منادی کہے گا، اے مسلمانوں، اب حق آ گیا اور باطل کے نمٹنے کا وقت قریب آ پہنچا۔ سب سے پہلے امام مہدی علیہ السلام اس آواز کو سنیں گے تو اس کے پاس جانے کی فکر کریں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام دجال کی طرف آئیں گے اور جب دجال انہیں دیکھیں گے تو تیز آندھی میں کمزور چڑیا کی طرف کھانپنا شروع ہو جائے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے بڑھیں گے۔ جب دجال انہوں دیکھے گا تو آگ میں پیتل کے پگھلنے کی طرح پگھلے گا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام دجال سے پوچھیں گے کہ تمہارا یہ عقیدہ نہیں تھا کہ تم معبود ہو؟ اب مجھ سے اپنے آپ کو کیوں نہیں بچا سکتے؟ پھر اس کو ایک برچے سے مار کر قتل کریں گے۔ پھر انصار مہدی کی دجال کے پیروکاروں سے لڑائی شروع ہو جائے گی۔ دجال کے ظالم علیہ کاروں کو ختم کر کے روئے زمین کو ان کے ظلم سے پاک کر عدل سے بھر دیں گے، حتیٰ کہ وحشی جانور اور درندے نکل کر عام چراگاہوں میں پھریں گے اور بچے ان کے ساتھ کھیلا کریں گے، اور عورتیں لق دق صحرا و بیابانوں میں اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت پر نہیں ڈریں گی، اور اللہ تعالیٰ اپنی قدرت سے مومنوں کے لیے خزانے نکالیں گے جن سے ہر فقیر مالدار ہو جائے گا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔